أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ان تمسسکم حسنتن، اور اگر کوئی خوشی کی چیز مسلمانوں تمہیں مل جائے، کوئی خوشی کی، کوئی اچھائی کی چیز تمہیں مل جائے، تو بھلائی کی چیز ملے تمہیں، تو سؤہم، انہیں بڑا برا لگتا ہے، انہیں دکھ ہوتا ہے، یہودیوں کو پریشان ہوتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کو بھلائی کیوں مل گئی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی برائی کی چیز تمہیں ملے، کوئی مصیبت پہنچ جائے، یفرحوا بہا، خوش ہوتے ہیں اس پہ کہ اچھا ہوا، اب مسلمان پھنسے، اب مسلمانوں پہ تباہی آئی. اللہ نے کہا اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو خوشی، اور تمہیں کوئی اچھی چیز مل جائے تو ان پر بڑی گراں گزرتی ہے. لیکن ہم تمہیں بتائیں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر سے کام لو، یعنی ڈٹے رہو اپنے کام پہ. یہ صبر کا مطلب جو ہے نا، ہم نے عاجزی سمجھ رکھا ہے نا کہ فلاں نے صبر کیا یعنی بس کیا کر سکتا تھا، کچھ نہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں صبر میں عربی کا مطلب جو ہمیشہ آپ سے عرض کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈٹ جانا، مصائب تکالیف جو کچھ بھی آئیں اس کو اس کے راستے سے، اس کے مشن سے نہ ہٹا سکیں. اس لیے یہاں دیکھیے شاہ صاحب نے کتنا اچھا ترجمہ کیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم ٹھہرے رہو، وہی بات ہوئی، جمے رہو، ٹھہرے رہو، ڈٹے رہو اپنے کام پہ، جتنی بھی مشکلات آئیں، مصائب آئیں، اپنے کام کو نہیں چھوڑنا، اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا. وہ طوفان گزر جائے پھر اٹھ کھڑے ہو، پھر اپنا کام کرو. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو یعنی ڈٹ جاؤ ایک، وَتَتَّقُوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. لا یضرکم، مسلمانوں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، کیدہم، ان کی تدبیر، شیئا، ذرہ بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. دو کام کرنے ہیں، ایک صبر، ایک تقوی. اپنے کام، اپنے مشن سے وفاداری کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. یہ وہ چیز ہے جو اب مسلمانوں میں اتنی بھی نہیں رہی جتنا نقشے کا جو دریا ہوتا ہے اس میں نمی ہوتی، بالکل نہیں رہی. ایک کام کو شروع کریں گے، 10 آدمی مل جائیں گے، اس کام کو کرنا ہے، اور جب طے ہو گیا کرنا ہے تو پھر ایک ایک کر کے سلپ ہونا شروع ہوتا ہے. بیچارے 2-4 ہی آخر پہ رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ کیا کریں، لوگ نہیں ملتے. چھوٹا سا کام شروع کرنا ہے، مسجد بنانی ہے، کمیونٹی میں نہیں ہے، پورا مجمع ہاتھ کا بالکل مسجد بنائیں گے صاحب، بالکل کوئی فکر ہی نہ کریں. اور جب فنڈ ریزنگ کرنی ہے، جب پیسے اکٹھے کرنے ہیں، مانگنے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے صرف پہلی صف، اس میں سے بھی چند ایک نمازی رہ گئے اور تو کوئی رہا نہیں، اب کیا کریں. اس لیے بڑے کام نہیں ہو سکتے، کیونکہ آدمی فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے آغاز میں 5 برس تک تقریباً بیت اللہ میں آ کے نماز نہیں پڑھی، گھر پہ پڑھتے تھے. اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور انہوں نے پہلی نماز ہی آ کے، ظہر کی نماز ہوئی تھی تو بیت اللہ میں آ گئے. ان کا نماز پڑھو، ہم کیوں چھپیں. اور جو لڑائی ہوئی اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ستایا، تنگ کیا، اور بعض چیزیں اٹھا کر ماری، پھینکی، تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اب تک ہی ہو جو کچھ کر رہے ہو، اور جس دن ہماری تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی پھر میں دیکھوں گا ہمارے سامنے کون ٹھہرتا ہے اور کون لڑتا ہے. اور یہ ان کی بات اللہ کی جانب سے ہی تھی، بدر میں پوری ہو گئی. تو اس لیے یہ جو کام ہے نا، بڑے استقلال کے ساتھ، بڑے ڈٹ کے، جم کے کرنے ہوتے ہیں. بینک بنانا ہے مسلمانوں کے لیے، بینک کے لیے 5-10 آدمی چاہیے، ایک آدمی تھوڑے ہی کر سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، ان کا کام کی اہلیت، کوئی شک و شبہ نہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں،
تب جا کر بات زیادہ بن گئی. اسی وجہ سے اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے ایک مصرع کہا ہے اور فارسی کا ہے، ہاں نہیں اردو کا ہے. انہوں نے کہا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. جب تک عصا نہ ہو، ہاتھ میں ڈنڈا لاٹھی یعنی اسباب وسائل جو ظاہر میں کام کرنے کے ہیں، تو پھر کلیمی نہیں چلتی جب تک کہ یہ چیزیں ساتھ نہ ہو. اس لیے اللہ نے کہا دو کام کرنے ہیں تم نے، تصبرو ڈٹ جاؤ، جو کام کرنا ہے کر کے ہی رہیں گے. ایک وتتقو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم. اللہ نے فرمایا ہے کیدہم شیئا، ہرگز ان یہودیوں کی تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکیں گی. تم میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک استقلال اور ایک تقوی، اللہ کا خوف. اور ہوتا یہ ہے کہ منصوبے بناتے ہیں کافروں کے خلاف، یہ کریں گے اور ایک دن کانفرنس اپنی نہیں چلا سکتے. اور تقوی اتنا ہوتا ہے کہ قوم کا پیسہ، لوگوں سے پیسہ لے کے اسلام کے نام پہ ذاتی عیاشیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو تقوی بھی نہ ہو، اپنے مشن سے وفاداری بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آخر کس برتے پہ گئے کہ تم بڑے اچھے ہو، تمہاری ہم مدد کر دیں گے، وہ کیوں گئی؟ ان اللہ بما یعملون محیط. اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے بس میں ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے بس میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ناکام بنا دے گا. یہ دو شرطیں تم پوری کر دو، پھر نہیں گھبراؤ. پھر ہمارے بس میں ہیں یہودی اور کافر، ہم ان کے ساتھ خود نبٹ لیں گے، مگر تم میں صبر اور تقوی ہونا چاہیے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھ دیا کہ یہودیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے آئندہ کو، اور جو بھی چیزیں ہونی ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے. اسی لیے یہاں سے 120 نمبر آیت سے جو آگے بات شروع ہو رہی ہے نا، اس کو آپ دیکھیں گے یہاں سے لے کے تقریباً اس سورت کے آخر تک اب ایک ہی مضمون چلا جائے گا، اور وہ ہے غزوہ احد، کہ دشمنوں سے مقابلہ ہے، تم نے کیا کیا کرنا ہے. تم نے پسپائی اختیار کر لی، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ پیش آ گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ 120 کے بعد 80 آیات اور رہ جاتی ہیں نا، تو یہ 80 آیات جو ہیں تقریباً یہ ساری غزوہ احد کے متعلق ہیں. اس لیے اس میں سیرت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، صحابہ رضی اللہ عنہم کی قربانیوں کا بہت سا حصہ آ جاتا ہے. انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں.